इस अमेरिकी एजेंट की कहानी तो आपने सुन ली थी, लेकिन आज जिसकी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसने भी अमेरिका, हिंदुस्तान और बरतानवी राज को हिला कर रख दिया। कोई उसे ब्रिटिश MI6 का एजेंट कहता तो कोई ISI का, कोई जिहादी कहता तो कोई फसादी, कोई लीडर मानता तो कोई घात लगाकर शिकार करने वाला भेड़िया। पैदा वो बरतानिया में हुआ मगर है पाकिस्तानी। अंग्रेजी फर बोलता है मगर अंग्रेजों का दुश्मन है। हथियार चलाना जानता है मगर लड़ता दिमाग से है। कुल मिलाकर बोले तो सो इंटेलिजेंट, सो ब्रिलियंट, सो क्लेवर, बट ही इज जस्ट लाइक अ। तो कौन है वो? इसे समझने के लिए हमें कराची के इलाके गडाब चलना होगा। कराची पुलिस एक कब्र को घेरे खड़ी है। यहाँ एक ऐसी लाश मिली है जिसका सर अलग पड़ा है और जिस्म भी 9 टुकड़ों में है। ये ऐसे शख्स की लाश है जिसने कराची से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से वाशिंगटन, वाशिंगटन से लंदन और लंदन से इसराइल सबको हिलाकर रख दिया है। क्योंकि ये लाश है अमेरिकी सहाफी की, जो था तो यहूदी मगर समझा उसे बरतानवी एजेंट गया था। जी हाँ, डैनियल पर। उधर इंडिया में धमाकों की गूंज है और इधर पाकिस्तान के ऐवान सदर में फोन की घंटियां बज रही हैं। सदर आसिफ अली जरदारी को बताया गया कि आपसे हिंदुस्तान के वजीर खारजा प्रणब मुखर्जी बात करना चाहते हैं। जरदारी लाइन पर आए तो दूसरी तरफ से आने वाली आवाज में गुस्सा और करश थी। जरदारी से कहा, आपने जो करना था कर लिया, अब जंग के लिए तैयार हो जाएं। हमारी फौज चढ़ाई करने वाली है। You have left us with no choice except our military action. So be ready now. फिर यही कॉल उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी को भी की गई। Yes. Enough. अब पाकिस्तान की बर्री, बहरी और फजाई अफवाज ने तैयारी पकड़ी। सरहद पर हलचल देखकर हिंदुस्तानी फौज में भी टेंशन बढ़ गई। दोनों तरफ माहौल बिगड़ गया। जंग शुरू होने वाली थी कि अगले ही घंटे में पता लगा कि ये कॉल भारतीय वजीर खारजा की नहीं थी बल्कि एक बरतानवी नंबर से की गई थी। तो किसने की थी ये कॉल? वो था अमेरिकी जर्नलिस्ट पर्ल के कत्ल के इल्जाम में हैदराबाद जेल में बैठा अहमद उमर सईद शेख। वो ये चाहता था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जंग हो, और ये सिर्फ उमर शेख नहीं चाहता था, बुनियादी तौर पर अलकायदा भी ये बात चाहती थी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जंग हो। जब दोनों तरफ से रवाबित हुए हिंदुस्तान पाकिस्तान की वजारत खारजा में, तो मालूम पड़ा कि ऐसी तो कोई कॉल नहीं की गई सरकारी सतह पे। अब तहकीकात शुरू हुई कि जब ये सरकारी हुक्म नहीं है तो फिर ये कौन है। अब वो लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। कहानी घूम फिर के आ जाती है हैदराबाद जेल की दीवार पे। तो फिर ये जेल के अंदर जाते हैं और फिर जब उसके बाद इसकी परतें खुलना शुरू होती हैं तो जेल में कैद बहुत सारे कैदियों से होते होते वो कहानी जाकर खुलती है उमर शेख की बैरक। क्योंकि वो देखे जदीद टेक्नोलॉजी से वाकिफ था, कंप्यूटर का इस्तेमाल जानता था, किस तरह से चीज़ें हैक की जाती हैं, ये सब चीज़ें उसको पता थी। आज जिन चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं क्योंकि ब्रिटिश बॉर्न था तो उसको ये चीज़ें पता थी और वो वहाँ रहते हुए उसने सारे काम किए। लेकिन जेल का स्टाफ भी उसको उस तरह से ट्रीट नहीं करता जिस तरह आम कैदियों को करते हैं, या थ्रेट करना या धमकी देना, और वो बिल्कुल जेल मैनुअल के मुताबिक चलता था। ये नहीं था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई सहूलतें मांग रहा हो। अब उमर शेख की बैरक में तहकीकाती इदारे जब पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या उसने कोई इस तरह की कॉल की है, वो बिल्कुल इनकार करता है कि भाई कोई कॉल नहीं की और मेरा किसी कॉल से लेना देना नहीं है, मैं तो जेल में कैद हूँ, मुझे क्या मालूम। अब वो मोबाइल तो थे लेकिन जब तलाशी हुई तो जिस जगह पे उसको रखा गया था वहाँ वो मोबाइल नहीं थे और तहकीकाती इदारे एक बार फिर मायूस हुए कि ये हो क्या रहा है। मैं कहता हूँ ये अजीब कलेक्टर था क्योंकि इसके रंग इतना ज्यादा थे कि मैं परेशान हो गया था इसको देखकर। मेरे कजन्स के साथ इसके अच्छे ताल्लुकात थे, वो एक जगह लंदन में साथ में लूटन में थे ये लोग, तो इसके अजीब मिजाज थे। और ये इसका ये कितनी अजीब कैरेक्टर था ये आपको पता नहीं चलने देता था कभी किसी चीज का। इसका जो दिमाग था वो हर एंगल से चल रहा होता था। फिजिकली बहुत स्ट्रांग आदमी था अहमद उमर शेख जो है,
اور بات یہ ہے کہ ایک اچھا کتابیں پڑھنے والا، ایک نستعلیق، آپ گفتگو کریں گے تو آپ کو بہت نستعلیق، بہت نرم مزاج، جسے کہتے ہیں آرگومنٹ کرنے والا، مکالمہ کرنے والا آدمی نظر آئے گا وہ۔ احمد عمر شیخ کو جیل میں ایک مشقتی بھی ملا ہوا تھا۔ پھر تحقیقاتی اداروں نے سوچا کہ عمر شیخ کے بجائے ذرا مشقتی سے بھی تحقیقات کر لی جائے، اور جب مشقتی سے پوچھا گیا، اس کو ڈرایا دھمکایا گیا، ساری چیزیں ہوئی، تو پھر راز کھلتا ہے کہ بالکل عمر شیخ کے پاس موبائل فونز بھی موجود ہیں، اور صرف موبائل فونز نہیں ہیں، اس کے پاس 14 سمیں موجود ہیں، اور صرف 14 سموں کی بات نہیں ہے، اس میں برطانوی نمبر بھی شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد مشقتی نے بتایا کہ بیرک کے باہر جو ایک دیوار ہے پرانی سرخ اینٹوں کی بنی ہوئی، اس میں سے ایک اینٹ ایسی ہے جو کھوکھلی ہے یا کھوکھلی کر دی گئی ہے، اور جب آپ اس اینٹ کو نکالیں گے کہ تو اس کے اندر سے ایک خزانہ نکلے گا، اور اس موبائل فون کا پتہ چلے گا جس کے ذریعے یہ کالز کی گئیں، اور وہ موبائل فون نکلا، اس کی سمز نکلی، اور پھر اس کے بعد تحقیقاتی اداروں نے اس فون کو اپنے اس میں لے لیا۔ تو احمد عمر سعید شیخ سے جب پوچھا گیا کہ کیوں یہ سب کچھ کیا، تو اس نے کہا کہ میں تو پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کرانا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آج مشرق وسطی میں مسلمان، یہودی اور عیسائی کے زیر عتاب ہے، فلسطینیوں کو چن چن کر مارا جا رہا ہے، اسی طرح اس وقت بوسنیا کے مسلمانوں کو سرب عیسائی چن چن کر مار رہے تھے۔ اصل میں بوسنیا کے مسلمانوں کی اکثریت نے ریفرینڈم جیتنے کے بعد الگ ریاست کا اعلان کرتے ہوئے وہاں مسلم صدر اور وزیر اعظم تعینات کر دیا تھا، مگر سربین حکومت بوسنیا کو اپنے زیر اقتدار رکھنا چاہتی تھی، اسی لیے سرب عیسائی فوج نے بوسنیا پر حملہ کر دیا اور مئی سے اگست تک 3000 مسلمانوں کی جان لے لی، بلکہ ظالموں نے لاشوں کے ساتھ زندہ بچوں اور خواتین کو بھی دفن کر دیا۔ یہ سب دیکھ کر دنیا بھر کے مسلمانوں کا خون کھول رہا تھا۔ ان دنوں لندن میں مسلمان کافی ایکٹیو تھے، اور انہی میں سے ایک تھا لندن اسکول آف اکنامکس سے گریجویشن کرنے والا عمر سعید شیخ، جسے یہ برداشت نہ ہوا اور وہ بوسنیا کے مسلمانوں کی مدد کو پہنچ گیا۔ مگر پرویز مشرف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ عمر شیخ کو وہاں برطانوی انٹیلیجنس ادارے MI6 نے بھیجا تھا، کیونکہ وہ خود ان کا ایجنٹ تھا۔ بوسنیا میں جب یہ گیا تو یہ اس وقت MI6 کے لیے کام کر رہا تھا۔ یہ MI6 کے ورنہ یہ واپس نہیں آ سکتا جو کارنامے اس نے وہاں پہ کیے، کیونکہ یہ فرنٹ لائن پہ لڑا ہے بوسنیا میں۔ یہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو فرنٹ لائن پہ تھے۔ بوسنیا میں جو لوگ پاکستانی یا برٹش لڑکے گئے تھے وہ بیک فیلڈ پہ لڑ رہے تھے یا رفائی کاموں میں تھے، آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلنے دیں گے کہ وہ کیا کر رہے تھے۔ یہ واحد بچہ تھا جو فرنٹ لائن پر باقاعدہ طور پہ مارکوں میں لڑا ہوا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اینڈ آف دا ڈے تو اس نے MI6 کو بھی کراس کیا، اور بنیادی طور پر اگر وہ ایجنٹ تھا تو MI6 یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ عمر شیخ کو استعمال کر رہی ہے، لیکن پریکٹیکلی صورتحال یہ تھی کہ عمر شیخ اپنے مقاصد کے لیے MI6 کو استعمال کر رہا تھا۔ کیپ ان مائنڈ بوسنیا میں پوری دنیا سے مجاہدین آئے ہوئے تھے، ایسا نہیں تھا۔ سو برٹن سے جو لڑکے گئے ہوئے تھے اس میں کافی پاکستانی تھے، جو ایک بہت بڑی تعداد پاکستانی، یہ پاکستانی بورن برٹش لڑکے ہیں، یعنی برطانوی نژاد جن کو کہتے ہیں، تو ان کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پہ تھی۔ وہ لوگ یوزلی جو تھے وہ رفاہی کام اور فوڈ ڈسٹریبیوشن کا کر رہے تھے۔ اس زمانے میں لندن کو لندنستان کہا جاتا تھا، یعنی افغانستان کی مناسبت سے لندنستان۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سارے جہادی رہنما یا جہادی لوگ لندن میں رہتے تھے، چونکہ 90 کی دہائی میں سوویت یونین کے خلاف بھی جہاد ہو رہا تھا اور اس کی سپورٹ بھی جاری تھی۔ اور اس زمانے میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ خود اسامہ بن لادن کا ایک مرکز لندن میں موجود تھا، جو کہ الجزائر میں ایک تحریک اٹھی تھی جو مسلح پرتشدد تحریک میں بدل گئی تھی، اس سے روابط ہوتے تھے۔ یعنی اس وقت لندن، سوڈان، افغانستان، پاکستان یہ ایک نیکسس تھا جہاں پر عالمی جو جہادی قیادت تھی وہ لوگوں سے رابطے کرتی تھی۔ تو اس ماحول کا یقینی طور پر وہاں پر رہنے والے جو ایک مسلمان نوجوان تھے ان پہ بھی اثر پڑتا تھا۔ عمر شیخ نے مساجد جانا شروع کیا، اور وہاں پر وہ مساجد جو ان عربوں کے زیر اثر تھیں جو افغانستان اور چیچنیا اور الجزائر میں ہونے والے جو جہاد تھا اس میں شامل تھے۔ مگر جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ عمر شیخ ہتھیار چلانا جانتا تھا مگر لڑتا عقل سے تھا۔ ان جہادی گروپوں میں رہ کر عمر شیخ کو احساس ہوا کہ پوری دنیا میں ہی مسلمان کمزور پڑ رہے ہیں۔ زمین پر قلعہ بازیاں کھا کر، چند گولیاں چلا کر کچھ دشمنوں کو مار گرانا حل نہیں ہے، تو پھر حل کیا ہے؟ دشمن کے دل میں اپنا خوف بٹھانا۔ اور یہی ہوا جب اس شاطر دماغ نے شطرنج کی بساط سے نکل کر سپر پاورز کو چیک میٹ کرنے کے لیے بھارت میں اپنی ڈھائی چال چلی، وہ بھی بتاؤں گا۔ لیکن ابھی جہادی گروپس نے عمر شیخ کو لندن سے افغانستان بھیج دیا تھا جہاں اس کی ٹریننگ چل رہی تھی، کیونکہ آگے چل کر انگریزی زبان اس کا ہتھیار اور ذہانت اس کی ڈھال بننے والی تھی۔
افغانستان میں عمر شیخ سے الگ الگ جہادی تنظیموں کے سربراہان ملنے آتے اور اس کی شخصیت سے انسپائر بھی ہوتے۔ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ عمر شیخ جہادی تنظیم کا حصہ بن گیا تھا، مگر وہ تو اپنا لشکر بنانے کی تیاری کر رہا تھا۔ جتنے بھی لوگ باہر سے کنیکٹڈ ٹو کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے تحت آتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو ایک آرگنائزیشن کے اندر باؤنڈ نہیں کر سکتے، یہ ان کے مفاد میں بھی نہیں اور امریکہ کے برطانیہ کے مفاد میں بھی نہیں۔ I want to have an open house policy۔ کیوں؟ میں سب کو ملنا چاہ رہا ہوں، میں تو سب سے کام کر رہا ہوں۔ اگر میں اپنا کو باؤنڈ کر لیتا ہوں صرف ایک چیز کے لیے، تو اس کے ساتھ پھر میرا کام لمٹ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے دوسری، اگر القاعدہ مجھے دوسری آرگنائزیشن کا کام نہیں کرنے دے گا، تو جب ہم لوگ آتے ہیں اس کام میں تو ہم یہ شرط رکھتے ہیں کہ میرا جو ہے تعلق میں دین کی مدد کرنے آیا یا میں جہاد کرنے آیا۔ بیسکلی وہ تو ماسٹر مائنڈ تھا، وہ تو اپنا گروپ بنا کر وہ کارروائیاں کرتا تھا جس کا امپیکٹ پوری دنیا میں نظر آتا تھا۔ یعنی عمر سعید شیخ کی جو کارروائی آپ اٹھاتے ہیں وہ عالمی سطح کی تھی، اور اس کا پس منظر بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ عمر سعید شیخ سے لے کر، یعنی عمر شیخ سے لے کر احمد فاروق تک، یہ جتنے کیریکٹرز ہیں ان کی وہ کارروائیاں ہیں جن کا ایک عالمی سطح پر بھی اثر نظر آتا ہے، اور اس کو فکری غذا جو ملتی ہے وہ ڈاکٹر عبداللہ عزام اور اسامہ بن لادن کے عالمی جہاد کے نظریے سے ملتی ہے۔ یعنی ایک ایسی کارروائی جس کے نتیجے میں امریکہ بھی نوٹس لینے پر مجبور ہو، اس کے شہریوں میں بھی خوف پھیلے، اور اس کی جو ایک اتھارٹی ہے اس کو چیلنج کیا جائے۔ یہاں عمر شیخ کے دل میں مسلمانوں کے لیے ہمدردی بڑھ رہی تھی اور بھارت میں مسلمانوں پر ظلم۔ 1992 میں بابری مسجد شہید کی جا چکی تھی، وہ کہانی آپ میری اس ڈاکیومنٹری میں دیکھ سکتے ہیں، مگر اس سے بھی برا برتاؤ کشمیری مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا تھا، اور پھر عمر شیخ بھارت پہنچ گیا۔ یہاں عمر شیخ کا نام تھا روہت شرما۔ یوپی کے شہر غازی آباد میں اس نے ایک گھر رینٹ پر لیا۔ ویسے آپ کو کیا لگتا ہے عمر شیخ یہاں کیوں آیا ہوگا؟ داڑھی رکھنے پر قتل کرنے والوں کو مارنے نہیں آیا تھا، تو اس کے لیے پینٹس تھے۔ عمر شیخ تو بھارت میں بیٹھ کر امریکہ اور لندن کو ہلانے آیا تھا۔ ایک شام وہ بار میں گیا، شراب وہ پیتا نہیں تھا، دودھ کا گلاس ہاتھ میں تھا۔ لندن کا ایک گورا پال یہ دیکھ کر حیران ہوا اور عمر شیخ سے دودھ کے فوائد پوچھنے چلا آیا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ جال میں پھنسنے آ گیا۔ عمر نے بتایا کہ وہ بھی ایک برٹش ہی ہے۔ باتوں ہی باتوں میں شیخ نے اسے شیشے میں اتار لیا۔ پال بھی عمر کی طرح شطرنج کا شوقین تھا۔ اگلی ملاقات میں اس نے باقی دوستوں کو بھی انٹروڈیوس کرایا۔ عمر شیخ نے ٹورسٹ سے کہا کہ کچھ ہی دنوں پہلے اس کے انکل کی ڈیتھ ہو گئی ہے، مگر مرنے سے پہلے وہ ایک گاؤں اس کے نام پر چھوڑ گئے، یہیں پاس میں سہارنپور، ٹورسٹ چاہیں تو سیر کر سکتے ہیں۔ دونوں کو مان گئے۔ اس کا ایکسنٹ اور اس کا رہن سہن کلچر بھی سمجھتا تھا۔ He always used to, اس کو پتا تھا کہ مکس نکل کیسا ہونا ہے۔ پارٹی کر چکا تھا پہلے، اس کی لائف جو تھی وہ پارٹی والی لائف تھی، اس کو یہ بھی پتا تھا، یہ شروع سے دیندار نہیں تھا، یہ پہلے پارٹی وارٹی بہت کی، کلب بہت کیا ہے، سو اس کو آلریڈی پتا تھا کہ یہ پارٹی سین کیا ہوتا ہے، کس طرح لوور کیا جاتا ہے۔ تو وہ بیٹھ کے چیس بھی کھیلتا تھا ان کے ساتھ، بورڈ گیم میں بہت اچھا تھا، یہ چیس میں بہت، چیس کا ماسٹر ہے، یہ ماسٹر آف چیس۔ تو یہ اس لیے ان کو لیٹس پلے چیس تو بٹھاتا تھا، تو وہ he lure you and then speak British like let's go party right۔ 16 اکتوبر 1994 کو سہارنپور کے گاؤں میں شطرنج کی بساط بچھی تھی، قہقہے لگ رہے تھے، لیکن اچانک ماحول میں سناٹا چھا گیا جب دونوں گوروں نے اپنے سر پر بندوق کی نال محسوس کی۔ Don't move, you are kidnapped my friends۔ اس سے پہلے 29 ستمبر کو عمر شیخ ایک آسٹریلین ریس پارٹرچ کو غائب کر چکا تھا، مگر یہ کافی نہیں تھے کیونکہ سپر پاور کو بھی تو ہلانا تھا۔ اسی لیے 3 دن بعد امریکن لیڈی بیلنس کو غازی آباد سے عمر شیخ نے اغوا کر لیا۔ اب 2 برٹش، ایک آسٹریلین اور ایک امریکن عمر شیخ کے پاس تھے، اور بدلے میں چاہیے تھی عزت کے ساتھ کشمیر کے 10 فریڈم فائٹرز کی رہائی جو کہ بھارت کی تہاڑ جیل میں قید تھے۔ عمر شیخ ویڈیو بنا کر ریلیز کر چکا تھا، بھارت کانپ رہا تھا، امریکہ اور برطانیہ کا دباؤ بڑھ رہا تھا، مگر پھر 31 اکتوبر کی صبح غازی آباد پولیس ایک ڈکیت کو ساتھ لے کر اس کے ساتھیوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس گھر میں گھس گئی جہاں بیلنس قید تھی۔ پولیس نے اسے بازیاب کرایا۔ بیلا نے بتایا عمر ابھی گھر سے نکلا ہے، وہ اسے کھانا کھلانے کے لیے منانے آیا تھا کیونکہ بیلا نے بھوک ہڑتال کر رکھی تھی۔ پولیس نے راستے میں عمر شیخ کو گھیر لیا۔ مقابلے کے دوران وہ اور اس کا ڈرائیور پکڑا گیا۔ ادھر سہارنپور میں قید باقی 3 انگریزوں کو بھی چھڑا لیا گیا۔ یہ وہ صبح تھی جب بھارت کی تہاڑ جیل کے دروازے کھول دیے گئے۔ عمر شیخ کے قدم ایک بار پھر جیل سے باہر آ گئے۔
अदालत ने रिलीज नहीं किया, बल्कि इंडियन गवर्नमेंट को अपनी नाअहली की वजह से घुटने टेकना पड़ गए। आपको याद है काठमांडू से दिल्ली जाने वाली परवाज को कैसे हाईजैक करके कंधार ले जाया गया था? वो वाकया आप मेरी इस डॉक्यूमेंट्री में देख सकते हैं। उमर सईद शेख, मौलाना मसूद अजहर और मुश्ताक जरगर बदले में रिहा कर दिए गए थे। 2000 की सदी शुरू हो रही थी और उमर शेख एक बार फिर कैदी बनने जा रहा था। गलत समझ रहे हैं आप, मैं मोहब्बत का कैदी बनने की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, उमर शेख की शादी हो गई और दुल्हन बनी इंग्लिश में एमए करने वाली सादिया रऊफ, और अगले ही साल उमर शेख एक बच्चे का बाप बन गया। तो क्या समझे, जिंदगी बदल गई, मकसद बदल गया, जुनून खत्म हो गया। अभी तो कहानी शुरू हुई है बॉस। इंट्रो याद है? वो एक लाश, 10 टुकड़े, अमरीकी सहाफी, CIA का एजेंट। 9/11 हमलों के बाद दुनिया भर के हालात बदल गए थे। अमेरिका ने रस्सी कसी हुई थी और अमरीकी मुखालिफ जिहादी ग्रुप भी ढील नहीं दे रहे थे। मुशर्रफ की हुकूमत थी और अमेरिका पाकिस्तान को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा था। ऐसे में डैनियल पर्ल नामी एक शख्स की अपनी प्रेग्नेंट बीवी मारियान के साथ पाकिस्तान में एंट्री होती है। ये अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के जनूबी एशिया के ब्यूरो चीफ थे। उनका दफ्तर भारतीय शहर मुंबई में था, मगर पाकिस्तान आने का मकसद था इनसे मिलना। मिली आप भी, ये है पीर मुबारक अली शाह गिलानी। मगर पीर खानदान के चश्मो चिराग का 9/11 हमलों और जिहादी ग्रुप से क्या ताल्लुक जो डैनियल पर्ल इनकी तलाश में निकले थे? इसकी वजह है ये है रिचर्ड कॉलमन ट्रेड उर्फ शू बम्बार। ये स्ट्रीट क्रिमिनल था और जेल में इस्लाम कबूल करके जिहादी ग्रुपों से ताल्लुक बना लिया। हाँ, शू बम्बार नाम इसलिए पड़ा क्योंकि अफगानिस्तान में ट्रेनिंग के दौरान इसे बारूदी जूते दिए गए, जो पहनकर ये पेरिस से फ्लोरिडा जाने वाली परवाज में सवार हो गया। ये बात है 22 दिसंबर 2001 की, जब ये अपने जूतों के फीते को माचिस से जलाकर जहाज तबाह करने की कोशिश कर रहा था। मगर इस दौरान मुसाफिरों ने इसे काबू कर लिया। ये पकड़ा गया, इसे सजा भी हो गई। मगर सवाल ये बनता है कि इसका हमारी स्टोरी से क्या ताल्लुक? कहा यह जाता है कि रिचर्ड कॉलमन मुबैना तौर पर लाहौर में कायम पीर मुबारक अली शाह गिलानी के मरकज में कुछ अरसे क़याम पजीर रहा था और डैनियल पर रिचर्ड यानी शू बम्बार की स्टोरी पर काम कर रहा था। इसी सिलसिले में उसे पीर मुबारक अली शाह गिलानी का इंटरव्यू करना था। उधर दूसरी तरफ ये ख्याल था कि डैनियल पर्ल CIA का एजेंट है। ना, बिल्कुल नहीं था। जो मैंने ना कहा है ये बेस्ड ऑन मेरा ज़ाती इन्वेस्टिगेशन कहा है, जैसे जिसको मैंने, क्योंकि मेरा बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि ये पहला हाई प्रोफाइल केस था पाकिस्तान, स्पेशली कराची का। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ एजेंट्स को होते हैं ऐसे कि या तो कॉन्ट्रैक्टर नहीं होते या कुछ और उनकी हिसाब किताब होता है। तो मैंने उसको हर तरह से, हर एंगल से जांचा। वो जो भी था, मगर उसे फांसने का प्लान फिक्स हो गया था। किसने किया और कैसे किया अभी आपको पता चल जाएगा। लेकिन कहानी में आगे होता यह है कि पर्ल अपने साथ काम करने वाले एक पाकिस्तानी सहाफी को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी सोर्सेज से मुबारक अली शाह गिलानी से मुलाकात का बंदोबस्त करवाए। वो पाकिस्तानी सहाफी कौन था मैं जानता हूँ, लेकिन नाम लेना मुनासिब नहीं है, क्योंकि उस वक्त इस केस की वजह से पाकिस्तानी सहाफियों को बड़ी इन्वेस्टिगेशंस भुगतना पड़ी थी। अब तो वो इस केस पर बात भी नहीं करना चाहते। मैंने कोशिश की थी, मगर बहरहाल उस पाकिस्तानी सहाफी ने जिहादी ग्रुपों में अपनी सोर्सेज को फोन खड़खड़ाए। सोर्सेज ने 11 जनवरी को रावलपिंडी के अकबर होटल में एक शख्स से मीटिंग फिक्स करा दी। वो शख्सियत आई, मुलाकात हुई। फरफर अंग्रेजी बोलने के साथ बातों में उलझाने की कमाल महारत रखने वाली शख्सियत से डैनियल पर्ल बहुत मुतासिर हुआ और रिक्वेस्ट की कि वो किसी भी तरह पीर मुबारक अली शाह गिलानी से मीटिंग फिक्स करा दे। और इस शख्सियत ने कहा बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि वो खुद पीर साहब का ही मुरीद है। इन शख्सियत ने अपना नाम चौधरी बशीर अहमद शब्बीर बताया था, मगर वो जो बताता है वो निकलता नहीं, वो जो कहता है वैसा होता नहीं, क्योंकि वो कोई और नहीं, खुद अहमद उमर सईद शेख था, जो पीर साहब का मुरीद बनकर पर्ल से मिला। जिसके बाद पर्ल के अगवा का प्लान तैयार कर लिया गया, मगर उसे एग्जीक्यूट करने के लिए एक गैंग बनाना था। उमर शेख ने पुराने साथियों को फोन घुमाए। इनमें से कुछ वो थे जो अफगानिस्तान में ट्रेनिंग के दौरान साथ थे और कुछ वो जो जेल में दोस्त बने, मगर अब वो सारे मुख्तलिफ जिहादी ग्रुपों का हिस्सा बन चुके थे। उमर शेख ने उन सबको इकट्ठा करके एक नया गैंग बना लिया, मगर ये सब कराची में ही एक्टिव थे। किसी और शहर में कार्रवाई करना मुश्किल था, इसीलिए किसी भी तरह डैनियल पर्ल को कराची लाना था। उमर शेख ने कराची के अलग अलग मकामात पर इनसे मुलाकातें की, सबको उनकी जिम्मेदारियां समझाई। अब मसला ये था कि पर्ल को अगवा करके रखा कहाँ जाएगा। एक साथी ने मशवरा दिया कि कराची के इलाके पापोश नगर में उसका घर है, वहां रख लेते हैं। उमर शेख ने मना कर दिया। फिर दूसरे ने बताया कि उसका एहसनाबाद में एक खाली कंपाउंड है, जहां आसपास कोई आबादी नहीं है। बस जगह फिक्स हो गई।
अब डैनियल पर्ल के कंप्यूटर पर nobadmuash@yahoo.com के एड्रेस से एक ईमेल रिसीव होती है। ये चौधरी बशीर, मेरा मतलब उमर शेख की ही थी, जिसमें लिखा था कि मुबारक अली शाह गिलानी से मुलाकात कराची में हो सकती है। उमर शेख ने एक शख्स का नंबर भी ईमेल में दर्ज कर दिया और हिदायत की कि पर्ल उस नंबर पर कॉल करे, वो पीर गिलानी से मिलवा देगा। ये नंबर उमर शेख के अपनी गैंग के मेंबर का था। जाल तैयार था। पर्ल अपनी वाइफ के साथ इस्लामाबाद से कराची आ गए। यहाँ वो डिफेंस जमजमा में वॉल स्ट्रीट की ही जर्नलिस्ट असरा नोमानी के घर ठहरे। असरा नोमानी जो उनके साथ थी, उनका एक किरदार पुलिस भी कहती है कि एक मशकूक किरदार था, लेकिन वो उनके साथ क्लोज थी और कहा था कई प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर रही हैं। और फिर उसके बाद असरा नोमानी भी यहाँ से चली गई और वो अमेरिका जाके सेटल हो गए। अब फिर वो भी पस मंजर में चली गई जिक्र यहाँ, लेकिन जब डैनियल पर्ल यहाँ आता था वो साथ उनके होती थी। लेकिन अब पर्ल को भी कुछ घबराहट सी हो रही थी। पहले डैनियल पर्ल ने उसी जर्नलिस्ट को फोन किया जिसने चौधरी बशीर यानी शेख उमर से मिलवाया था और पूछा कि पीर मुबारक गिलानी से मिलना खतरनाक तो नहीं होगा। जर्नलिस्ट ने जवाब दिया, अगर मुलाकात वीराने में नहीं है तो बिल्कुल खतरनाक नहीं है। उसी रोज पर्ल ने अमेरिकी कॉन्सुलेट के ऑफिसर रेंडाल बेनेट से मिलकर भी यही सवाल पूछा और उनका जवाब भी तकरीबन वही था कि वीराने में ना मिले। अब उसी रोज डैनियल पर्ल CPLC के चीफ जमील यूसुफ से भी मिले और यही सवाल दोहराया, मगर जमील यूसुफ ने कहा कि वो किसी पीर मुबारक अली शाह गिलानी को जानते ही नहीं है, तो मिलना कैसा रहेगा ये भी उन्हें नहीं मालूम। शाम 6:30 बजे पर्ल ने अपनी वाइफ मारियान को फोन किया और बताया कि उसे पीर मुबारक गिलानी से मिलवाने के लिए कॉल मौसूल हो गई है, वो मुलाकात के लिए रवाना हो रहे हैं। मैंने ये सवाल मैरियम से खुद भी किया। मैंने कहा कि ये क्या मामला था कि ये तुम लोग पाकिस्तान में बोलते लोग डैनियल वाज वेरी एम्बिशियस। एक तो उसको शौक था खुद से ये, और वो इतनी हाई अपने करियर की इतनी पीक पर था, ही वाज डिसीजन मेकर। उसको जरूरत नहीं थी कि आपसे इंस्ट्रक्शन लेके जाने की, ही वाज डिसीजन मेकर। वो तो उसने बाद में पता चला कि व्हाट ही वाज डूइंग, उसने किसी के साथ भी ये शेयर नहीं किया था कि ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। डैनियल पर्ल ने विलेज होटल पर आकर टैक्सी को रवाना कर दिया और यहाँ उन्हें पिक किया एक लाल ऑल्टो में, जो शेख उमर के गैंग का कारिंदा साजिद जब्बार ड्राइव कर रहा था। ये गाड़ी पर्ल को बिठाकर शाह फैसल की जानिब रवाना हो गई। गाड़ी के अतराफ मोटरसाइकिलों पर गैंग के बाकी अफराद भी साथ साथ चल रहे थे। उनमें कुछ लोगों की जिम्मेदारी पहले पहुंचकर कंपाउंड में रेडी रहना थी। कार पहुंचने से पहले बाइक पर अतौर रहमान ने कंपाउंड में पहुंचकर सिग्नल दिया कि मेहमान आने वाला है। जैसे ही कार एहसनाबाद के कंपाउंड के बाहर पहुंची तो अंदर मौजूद अफराद ने गेट खोल दिया। अब पर्ल को कंपाउंड में लाया गया। अता ने कहा, अपने सारे कपड़े उतार दो। डैनियल पर्ल अब तक यही समझ रहे थे कि ये सब कुछ उनकी पीर मुबारक अली शाह गिलानी से मुलाकात करवाने के लिए हो रहा है और ये सब कुछ सिक्योरिटी के पेश नजर है। पर्ल ने कपड़े उतार दिए। मोबाइल फोन, वॉच, कैमरा, टेप रिकॉर्डर, वॉलेट और जो कुछ भी उनके पास था सब कुछ उन लोगों के हवाले कर दिया। बदले में उसे पहनने के लिए ट्रैक सूट दिया गया। उसके बाद डैनियल पर्ल को जंजीरों में जकड़कर वहां पड़े एक पुराने इंजन से बांध दिया गया। इधर असरा नोमानी के घर पर मौजूद मारियान परेशान हो रही थी। सुबह 6 बजे अमेरिकी कॉन्सुलेट के सिक्योरिटी ऑफिसर को आगाह किया गया कि पर्ल अब तक नहीं लौटी। कराची पुलिस को इत्तला मिली। होटल बजाती गाड़ियां तलाश करने निकल पड़ी। उस वक्त के स्पेशल ब्रांच के SSP दोस्त अली बलोच ने असरा के घर पर एक स्पेशल फोन लगवा दिया ताकि अगर तावान के लिए अगवा किया गया है तो मौसूल होने वाली कॉल वो भी सुन सके। अगले रोज सुबह 10 बजे एहसनाबाद के कंपाउंड में अतौर रहमान बुखारी पर्ल के लिए नाश्ता लेकर पहुंचता है। पर्ल ने कहा, अब उन्हें कोई इंटरव्यू नहीं करना, ना ही पीर गिलानी से मिलना है, वो जाना चाहते हैं। इनमें से एक ने पर्ल को थप्पड़ रसीद करते हुए कहा, तुम हमारी हिरासत में हो, कहीं नहीं जा सकते। लेकिन अब ऐसी बड़ी गलती होने वाली थी जिससे सारा प्लान चौपट हो जाता। उधर डैनियल पर्ल के इख्वा की खबर ने इस्लामाबाद से वॉशिंगटन सबको हिला कर रख दिया था। अमेरिकी और पाकिस्तानी एजेंसियां भी एक्टिव हो गई थी। 2 दिन बाद यानी 25 जनवरी की सुबह उमर शेख की हिदायत के मुताबिक पर्ल को उस रोज का अंग्रेजी अखबार डॉन हाथ में दिया गया। द
تصویریں لی گئیں جو کہ عادل نامی شخص نے صدر میں پہنچ کر سلمان اور فہد نام کے 2 لڑکوں کو ایک سفید لفافے میں لا کر دی۔ ان کا کام تھا یہ تصویریں اسکین کر کے ای میل کرنا۔ عمر شیخ نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ ای میل کے لیے اپنا ذاتی کمپیوٹر استعمال مت کرنا۔ یہ لڑکے گلستان جوہر کے نعمان گرینڈ سٹی اپارٹمنٹس میں پہنچے اور انٹرنیٹ کیفے سے کڈنیپر گائے @hotmail.com کے ایڈریس سے ای میل سینڈ کر دی۔ اس کا سبجیکٹ تھا امریکی CIA کا ایجنٹ ہماری حراست میں۔ بتایا گیا کہ قومی تحریک بحالی خود مختاری پاکستان نے CIA کے آفیسر ڈینیل پل کو حراست میں لے لیا ہے۔ اگر امریکہ رہائی چاہتا ہے تو FBI کی حراست میں موجود تمام پاکستانیوں کو وکلا اور اہل خانہ تک رسائی دی جائے۔ جتنے بھی پاکستانی کیوبا میں حراست میں ہیں انہیں وطن واپس بھیجا جائے اور ان پر یہاں مقدمہ چلایا جائے۔ افغانستان کے سفیر ملا ضعیف کو بھی واپس پاکستان بھیجا جائے۔ اور پھر جواب میں امریکہ کی طرف سے صفائی آنے لگی کہ پل CIA کا ایجنٹ نہیں ہے، وہ صرف ایک جرنلسٹ ہے، اس نے کبھی کسی کے لیے کوئی جاسوسی نہیں کی۔ ادھر ڈینیل پل نے واش روم جانے کے بہانے فرار ہونے کی کوشش کی مگر دبوچ دیا گیا۔ خیر 3 روز گزر گئے مگر مطالبات نہیں مانے گئے۔ اب 28 جنوری کو عمر شیخ نے سلمان اور فہد کو مزید تصویریں ای میل کرنے کے لیے کہا۔ اس بار لکھا گیا کہ پرل اسرائیلی ایجنسی موساد کا ایجنٹ ہے اور اب بھلے امریکہ مطالبات پورے کر دے، پرل تو قتل کیا جائے گا۔ اس ای میل میں سلمان اور فہد نے غلطی کر دی۔ ای میل کیفے سے بھیجنے کے بجائے اپنے ذاتی کمپیوٹر سے سینڈ کر دی، یعنی سراغ لگانے والوں کو پہلی کڑی مل گئی اور بالآخر سلمان ثاقب کا سراغ مل گیا۔ پولیس اس کے گھر پہنچی، حراست میں لیا، کمپیوٹر پر تصویریں بھی مل گئی۔ سلمان نے کہا تصویریں اس نے ڈان اخبار سے ڈاؤن لوڈ کی ہیں۔ پولیس نے کہا اخبار میں تو 4 تصویریں ہیں، مزید 2 تصویریں کہاں سے آئیں؟ اب سارا معاملہ کھلنے لگا، جو ہاتھ لگتا گیا پکڑا گیا۔ معلوم ہو گیا کہ سارے گیم کے پیچھے عمر سعید شیخ ہے۔ ہمارے سابق جو وزیر داخلہ تھے اور جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں بھی داخلہ کے امور دیکھتے تھے، بریگیڈیئر اعجاز شاہ، وہ ننکانہ صاحب کے تھے اور چونکہ عمر شیخ کا بھی جو آبائی تعلق ہے وہ ننکانہ صاحب سے ہے۔ اب بریگیڈیئر اعجاز شاہ ان کے رشتہ دار ہیں یا علاقے کا تعلق ہے، اس بارے میں میرے پاس تو کوئی تصدیق نہیں ہے، لیکن اس گرفتاری میں سب سے اہم کردار بریگیڈیئر اعجاز شاہ نے ادا کیا اور اس وقت عمر سعید شیخ ان کے گھر چلا گیا تھا اور آخری کچھ دن عمر شیخ نے وہاں پر گزارے اور پھر اس طرح سے گرفتاری عمل میں لائی گئی اور عمر شیخ کو پھر کراچی پولیس کے حوالے کیا گیا۔ اس وقت رکن صوبائی اسمبلی ہیں فاروق آوان، SSP تھے، تو وہ اس معاملے کی تحقیقات میں وہ بھی شامل تھے اور جو ڈینیل پل قتل کیس میں باقی لوگ تھے ان کو اس وقت کے SSP فیاض خان نے گرفتار کیا تھا، وہ ڈینیل پل کیس پہ کام کر رہے تھے۔ مگر اب ڈینیل پل کا کیا کیا جائے جو عمر شیخ کے بنائے گئے گینگ کے پاس تھا؟ اسی کے کارندے عطا اور فضل کریم کو پتہ چلتا ہے کہ القاعدہ پل کے معاملے میں دلچسپی لے رہی ہے۔ اب یہاں تفتیش کاروں کی الگ الگ رائے ہے۔ ایک کی رائے ہے کہ اسی گینگ کے سعود، عطا اور فضل کریم نے 10 سے 50,000 ڈالر لے کر پل کو القاعدہ کو بیچ دیا، اور دوسرے کی رائے ہے کہ ڈالر لیے بغیر اپنی جان چھڑانے کے لیے پل کو القاعدہ کے حوالے کیا گیا۔ جو بھی تھا، اب اسی کمپاؤنڈ کا قبضہ بدنام زمانہ دہشت گرد خالد شیخ محمد کے پاس تھا۔ اس نے اپنے آدمیوں سے پل کی ویڈیو بنانے کا کہا۔ پل کو اب بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مگر چند ہی لمحوں میں اسے ختم کر کے ویڈیو ریلیز کر دی گئی۔ ڈینیل پل کی لاش کا پتہ کیسے چلا یہ میں انٹرو میں بتا چکا ہوں۔ ملاقات کا وقت مسجد میں طے ہوتا تھا، آپس میں جو نیچے لڑکے کام کر رہے تھے، شیخ عمر نہیں لیکن جو اس کے ساتھ جو اس کے گروپ میں کام لوگ کر رہے تھے، ان کی ملاقاتیں مساجد میں ہوتی تھی، کسی نماز کے دوران ہو گئی، اس طرح سے چیزیں پولیس کی طرف سے جو چیزیں سامنے آئیں، اور اس کے بعد پھر ایک دن اطلاع آئی کہ شیخ عمر کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور اس کے بعد پھر اس گرفتاری کے بعد پھر تفتیش شروع ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ یہ بات کھلنا شروع ہوئی۔ کسی سعود میمن کا ذکر آیا اور پھر یہ ہے کسی کی نشاندہی پر پھر یہ معلوم ہوا کہ گلشن معمار جو معمار ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہاں پر ایک ویرانے میں ایک جگہ دریافت ہوئی، ایک باغ پارک نما ایک جگہ تھی، درخت وغیرہ لگے ہوئے تھے، ایک فارم ہاؤس ٹائپ چھوٹا سا جگہ تھی، اور وہاں لوکیٹ ہوا کہ اس کو پیسز کر کے دفنایا گیا۔
خیر خالد شیخ محمد کو تو 2003 میں گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کر دیا گیا تھا، جو کہ اب گوانتانامو بے میں قید ہے۔ ہم عمر شیخ پر واپس آتے ہیں، جو اب جیل میں تھا اور وہیں سے بیٹھ کر پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جنگ کا پلان بنا رہا تھا، جس کی کہانی بھی میں آپ کو انٹرو میں سنا چکا ہوں۔ مگر جیل میں عمر شیخ کا صرف یہی قصہ مشہور نہیں ہے، اور بھی قصے مشہور ہیں۔ سنتے ہیں اس نے تفتیش کرنے والے ایک آفیسر کو مکہ مار دیا تھا۔ ہماری پولیس اس طرح کے مجرموں سے ڈیل کرنے کا کوئی بہت خاص تجربہ نہیں رکھتی ہے۔ یہ جو اطلاع سامنے آئی تھی وہ یہی تھی کہ تفتیش کا جب آغاز ہوا تو پولیس نے وہی روایتی طریقے سے اس سے پوچھ گچھ کی کوشش کی، جس میں کہ ہوتا ہے کہ 3rd ڈگری استعمال کرنے کی کوشش کرنا یا گالی گفتار یا بدزبانی کرنا اگر ہو تو اس پر اس نے ریئیکٹ کیا، اور اس نے مطلب جو بھی سامنے تفتیش کرنے والا بیٹھا تھا اسے پنچ مارا۔ یہ اطلاع سامنے آئی تھی، اخبارات میں بھی یہ خبریں آئی تھیں۔ تو اس کے بعد پھر خیر جو ہائی آفیشلز کو یہ پتہ چل گیا کہ اس سے تفتیش اس طرح سے نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے انہوں نے وہی بات ہے کہ اس سے پوچھ گچھ ضرور ہوئی، سختی سے بھی باس پرس ہوئی، لیکن رویہ جو تھا وہ نہیں رکھا گیا کہ جس طرح جو ایک عام مجرموں سے جس طرح یا تفتیش کے دوران پولیس رویہ اختیار کرتی ہے۔ ایک اور واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ تحقیقات کرنے والے آفیسر کو عمر شیخ نے ہتھکڑیوں سے بندھے ہوئے یہ دھمکی دی تھی کہ کب کون کہاں سے آ کر تم پہ خود کو حملہ کرے گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن جب میری ان سوالات کے حوالے سے SSP فیاض خان سے بات ہوئی، میں نے ان سے تصدیق چاہی کہ یہ باتیں بہت زیادہ عام تھی اور یہ ہم نے بھی سنی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، لوگ بڑھا چڑھا کر باتیں پیش کرتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ اس کا تحقیقات کے دوران رویہ جو ہے وہ بہت سخت ہوتا تھا، یہ بات تھی۔ یہی نہیں کہا، یہ بھی جاتا ہے کہ اس نے جنرل مشرف کو بھی دھمکیاں دی تھی۔ سزا سنائی گئی عدالت کی جانب سے تو اس نے اس وقت کے جو سرکاری وکیل تھے ان کو جا کر ایک دھمکی آمیز پیغام دیا تھا جنرل پرویز مشرف کے نام، جو اس وقت صدر تھے، اور عمر شیخ نے کہا تھا کہ دیکھتے ہیں کہ پہلے کون دنیا سے جاتا ہے، میں یا مشرف۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ ہم نے دیکھا کہ پرویز مشرف پر کم از کم 3 حملے ہوئے۔ جب اس کی کراچی سینٹرل جیل منتقلی ہوئی تو پھر میں ایک دن وہاں گیا، اور اس وقت مرحوم جو امان اللہ نیازی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل تھے، میں نے جب ان سے ابتدائی طور سے کہا کہ مجھے اس کا انٹرویو کرنا ہے تو وہ پریشان ہو گئے، اور انہوں نے کہا یار یہ تو ممکن نہیں ہے۔ لیکن بہرحال میں تعلقات مراسم ایسے تھے کہ میں نے بہت فورس کیا تو وہ تیار ہو گئے، اور پھر طے پایا کہ میں شام کے اوقات میں یعنی جب جیل بند ہو جاتی ہے تو میں جیل آؤں گا۔ تو میں ٹیپ ریکارڈر رکھ کے لے کے گیا، پھر میں نے وہاں بات کی، ابتدائی تبادلے کے بعد میں نے انٹرویو کی بات کی تو اس نے مسکرا کر امان اللہ نیازی کی طرف دیکھا اور یہ کہا کہ آپ مشکل میں آ جائیں گے، میں تو انٹرویو چلے دے ہی دوں گا۔ خیر وہ جتنی گفتگو ہوتی رہی، میں نے ریکارڈ کی ساری۔ صبح تقریباً دوپہر 12 بجے اگلے دن میرے پاس امان اللہ نیازی کا فون آیا اور اس نے کہا کہ وہ انٹرویو چلانا مت۔ میں نے کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ بہت مسئلہ بن گیا ہے۔ ڈینیل بل کیس میں تفتیش کاروں نے بہترین کارکردگی دکھائی، مگر یہ کیس عدالت میں انتہائی کمزور تھا۔ جن گواہوں کی بے ساکھیوں پر کیس کھڑا تھا، عدالت میں وہی گواہ جھوٹے قرار پائے۔ ان میں سے کئی لوگ جو ہے بری ہو چکے ہیں اور جرم ثابت نہیں ہوا، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں ناقص پروسیکیوشن ہے، پیچیدہ عدالتی نظام ہے، شواہد نظر انداز ہوتے ہیں۔ اس وقت یعنی 2002 میں تو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمر شیخ کو سزائے موت سنا دی تھی، مگر 18 سال بعد یعنی 2 اپریل 2020 کو سندھ ہائی کورٹ نے سزائے موت ختم کر کے عمر شیخ کو اغوا کے جرم میں 7 سال قید کی سزا سنائی، اور جنوری 2021 میں سپریم کورٹ نے عمر شیخ کی رہائی کا پروانہ جاری کر دیا۔ اب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ کون تھا عمر شیخ، نہیں سمجھے تو پوگو لگا لیں۔